اس پیغام کو سننے والے تمام افراد کی خدمت میں اپنا سلام اور آداب عرض کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو لاگ ایک نہیں بلکہ کئی موضوعات کو کور کرے گا اور انتہائی اہم موضوعات اس میں زیر بحث میں لانا چاہوں گا، جن کا تعلق براہ راست سندھ کے شہری عوام کے موجودہ حالات اور مستقبل بالخصوص مہاجر عوام سے ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو پسند آئیں اور ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ناگوار آپ کو گزریں۔ کوئی بات اگر ناگوار گزرے تو میں پیشگی معافی کا طلبگار ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ جو بھی باتیں ہیں وہ پوری سچائی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ایک بدترین مایوسی کی صورتحال ہے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام میں، بالخصوص مہاجر عوام میں۔ وہ ساتھی جو رابطے میں ہیں دل برداشتہ ہیں، عوام دل برداشتہ ہیں۔ سندھ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں انتخابی عمل کا شاید جلدی آغاز ہونے والا ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک انتہائی بھیانک صورتحال ہے۔ اب میں اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس لیے کہ جو آپ کی جو منتخب نمائندہ جماعت تھی، متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM، وہ بکھر گئی۔ اب دو فریقین ہیں، ایک MQM پاکستان اور فرنج گروپس ہیں، اور دوسری طرف جو ہے MQM لندن ہے، جس کا کہنا ہے کہ 22 اگست کو اس کے ساتھ یعنی اس کی قیادت کے ساتھ یعنی الطاف بھائی کے ساتھ بے وفائی کی گئی اور لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسری طرف MQM پاکستان کی قیادت کا اپنا موقف ہے۔ میں ماضی میں بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اسٹارٹ اس پوائنٹ سے کرتا ہوں کہ 22 اگست کے دن تک تمام لوگ، چاہے وہ پوری طرح اپنا کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، توقعات پہ پورے اتر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں اتر رہے ہوں، لیکن تمام کے تمام رابطہ کمیٹی کے اراکین، تمام اراکین صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ، تمام ذمہ داران، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے تھے MQM کے پلیٹ فارم پہ۔ اب 22 اگست کو کیا ہوا کہ الطاف بھائی نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک نعرہ لگایا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور آپریشن کیا، اور اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سارے لوگ وہ جو بدترین آپریشن میں ماضی میں کھڑے رہے، وہ سارے کے سارے چند گھنٹوں کے اندر الگ ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ MQM کو پاکستان سے چلائیں گے۔ ان کو الطاف بھائی نے مینڈیٹ بھی دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چلانے کی کوشش بھی کی۔ اب میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کچھ عرصے بعد پھر یہ نیریٹو لندن سے اڈاپٹ کیا گیا کہ ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، غداری کے ان سب کو ٹائٹل دیے گئے، اور یہ سلسلہ نان اسٹاپ چلا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا، مجھے MQM پاکستان کی قیادت سے بہت ساری شکایات ہیں، آپ کو بھی ہوں گی اور لوگوں کو بھی، لیکن ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت MQM پاکستان نہیں تھی، اس وقت ہم سب ایک ساتھ تھے۔ ایک اعلان ہوا، ایک نعرہ لگایا گیا، اور پوری پارٹی واز کاٹ بائی سرپرائز۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ نعرہ لگنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ تیار تھی MQM کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے، ان کو ایک پرفیکٹ ایکسکیوز مل گیا۔ اب اگر یہ جواز دیا جاتا ہے کہ غصے میں بات کی گئی، تو دیکھیں دلیل سے میں بات کر رہا ہوں۔ قیادت ایک بہت سینسٹیو منصب ہوتی ہے، بہت بڑی عظیم ذمہ داری ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے۔ غصہ، جذبات، ان کی اس عہدے پر، اس پوزیشن پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب آپ کے ایک نعرے سے، جو کہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ لوگوں کی زندگی بھر کی قربانیاں یا تو بچ سکتی ہیں یا مٹ سکتی ہیں، تو آپ کا ایک ایک لفظ قوم کی امانت ہوتا ہے۔ آپ نے غصے میں وہ لفظ کہا، خمیازہ پوری قوم نے اس کا بھگتا، اور آج تک بھگت رہی ہے، پوری جماعت نے بھگتا اور آج تک بھگت رہی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ وہ نعرہ لگایا گیا، بلکہ اس کے بعد پھر ایسی باتیں کی گئیں غصے میں
یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ بھٹو ہوں، بے نظیر ہوں، نواز شریف ہوں، اور حالیہ سب سے بڑی مثال عمران خان صاحب کی. اب آپ اس نظریے سے متفق ہوں نہ ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی حقیقت ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار نشانہ بنایا. یہ آپ کے گراؤنڈ پہ کھڑی وہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں تھے. ان کی نالائقیاں نااہلیاں اپنی جگہ، لیکن اس پورے عمل میں کیا وہ اس کے ذمہ دار تھے؟ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاؤں کہ 2017 میں، کیونکہ میں تو 1 سال سے اوپر تک ساتھ رہا، جب صورتحال میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہوئی، میں الگ ہوا، یہاں آیا، تو کچھ وہاں سے لوگ آئے جن میں ہماری 2 بہنیں بھی شامل تھیں جو بڑی سیریس ذمہ داری پر رہی ہیں. ان سے میری آمنے سامنے بات ہوئی. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو بدترین آپریشن میں، یعنی آپ جیسے لوگ جو کھڑے رہے 92 میں بھی، آپ سب کے سب، ایسا کیا ہوا؟ میں اس نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اگلے چند گھنٹوں میں پریس کانفرنس کر دی گئی. سب کا یہ کہنا تھا کہ ندیم بھائی اس رات جو سچویشن تھی، آپ کو لندن میں بیٹھ کے یا کسی کو امریکہ میں بیٹھ کے یا اوورسیز میں جو بیٹھے وہ لوگ ہیں، ان کو اس صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہے. سب کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جب رات ختم ہوگی تو ان کی زندگیاں تو چھوڑیں، ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی یا نہیں. جس طرح چھاپے پڑ رہے تھے، دفاتر توڑے جا رہے تھے. اب جس طرح عمران خان صاحب کی جماعت کا سب نے حال دیکھا کہ لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے اپنی زندگیاں اپنے خاندانوں کو بچایا، وہی صورتحال وہاں بھی تھی. اب لندن میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے یا اوورسیز بیٹھ کے ہم یہ کہیں کہ وہاں بیٹھے وہ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غیر منصفانہ تجزیہ ہے، اور اسی بنیاد پہ لوگوں کو غدار قرار دے کر باقاعدہ ان کی کردار کشی کی مہم چلائی گئی. اگر ایسا نہیں ہوتا، کچھ عرصے خاموشی اختیار کر لی جاتی، یہ ادراک کر لیا جاتا کہ جذبات میں، غصے میں ایک چیز کہہ دی گئی ہے، لیکن 2 سال یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں ذمہ داران، 2 سال بعد ان کے عہدے بدل جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. تو اتنی گرینڈ اسکیم میں جہاں پوری نسلیں گزر گئی ہیں، اگر 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال، 3 سال اگر لندن سے خاموشی اختیار کر لی جائے، اصل چیز تحریک کو بچانا تھی، اگر وہ بچا لی جائے، سب کو ایک جگہ جمع رکھا جائے اور اس سے مسائل ہمارے کسی طرح حل ہو جائیں، تو یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو وہاں پر ہیں وہ غدار ہیں ہر قسم کے، اور اس کے بعد جس نے راستہ الگ کیا ان سب کے ساتھ بھی یہی اشر ہوا کہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بلوچوں کو، پشتونوں کو، بنگالیوں کو، سب کو غدار قرار دے دیتی ہے، سیاستدانوں کو غدار قرار دے دیتی ہے، کیا وہی عمل لندن سے نہیں کیا گیا؟ میں پھر کہوں گا کہ میری بات بری ضرور لگے گی آپ کو. میں مہینوں سے یہ جو انٹرنل ڈائلاگز ہیں میں کر رہا ہوں اپنے آپ سے، ساتھیوں سے میں 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو تو سچ بولنا ہوگا، تو میں پہل کر رہا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ اس کو خدا را نیگیٹو نہ سمجھیں. ہم جس سب آزمائش میں ڈال دیے گئے، اس آزمائش سے نکلنا بھی تو ہے نا. اب تو کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے. اب جو لندن کا ہوا کہ ایک نعرہ لگایا گیا، اس کے بعد مزید بیانات دیے گئے، ایسے چینل پہ انٹرویو دیے گئے، سندھو دیش کا پورا معاملہ چلا کئی سال. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا یہ سب چیزیں کرنی چاہیے تھیں؟ کیا اس سے بہتر کوئی راستہ تھا ہمارے سامنے؟ یہ نہیں تھا، اور اگر تھا تو اس کو اختیار کر لینے میں کیا مذائقہ تھا؟ کیا جن لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی مجھ سمیت، ان کو جو گالیاں دی گئیں، اگر وہ میرا عمل غلط تھا تو آج 7-8 سال گزر گئے ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہو گئے، الطاف بھائی کی واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آتا سیاست میں. کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر یا ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سیاست کا انداز نقصان دہ ہے؟ آج اگر کہا جا رہا ہے کہ میں فوج کو مانتا ہوں، فوج مجھے مان لے، یہی راستہ پہلے اختیار کر لیا جاتا خدا را، تو آج ہم اس طرح تقسیم در تقسیم نہیں ہوتی. اب آ جائیے MQM پاکستان پہ. سن 2016 تک یہ صورتحال تھی
میں اگین بہت آبجیکٹیولی بات کروں گا کہ 2016 تک یہ بات تھی کہ ایوریج ایم کیو ایم کے 400 500 550 کارکنان ہر سال شہید ہو رہے تھے. اس کے بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا تھا کہ ہماری اتنی شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہم اتنی شہادتیں دینے کے بعد بھی جہاں کھڑے تھے شاید وہاں تو نہیں بلکہ اس سے کہیں پیچھے چلے گئے. نہ کوٹا سسٹم ختم ہو رہا ہے، نہ مردم شماری کے معاملات حل ہو رہے ہیں، نہ محصورین آ رہے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کو روزگار دلا پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے شہر کو امپروو کر پا رہے ہیں. بس ایک دوڑ ہے جس میں چلے جا رہے ہیں. لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ تک ہو گیا کہ اورنگی ٹاؤن سے میں جب 2013 میں جنرل مشرف کے پورے دور میں جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تو بہت اچھا دور تھا یا بہت خراب دور تھا، جس میں ایم کیو ایم ایک انتہائی صاف ستھری جماعت سے کرپٹ جماعت بن گئی. اس پہ ٹائٹل لگ گیا صحیح یا غلط، یہ الگ بات ہے. اس پورے دور میں میں نہیں تھا، لیکن جب میں گیا ہوں تو جہاں اور بہت ساری چیزیں علم آئی، وہاں یہ بھی کہ ایک ساتھی نے مجھ سے آ کے کہا، وہ اورنگی ٹاؤن کے ساتھی تھے، کہ ندیم بھائی میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس پورے 7-8 سال میں ہمارے 400-500 ساتھی شہید ہوئے. یہ ایک بہت بڑا شوق تھا. انہوں نے پھر مجھے وہ بیانات بھی دکھائے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی شہید ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل بیانات ہیں کہ ایک الطاف بھائی کی طرف سے تعزیت آتی ہے، ایک رابطہ کمیٹی کی طرف سے آتی ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، سوئم کا انتظام ہو جاتا ہے، تدفین کا انتظام ہو جاتا ہے، کچھ کیش چند ہزار روپے ان کو فیملی کو دے دیے جاتے ہیں، بات ختم. یعنی ہم نے شہادت، یعنی کسی نے پوری زندگی، ماں باپ نے اپنا بچہ دے دیا، بیوی نے شوہر دے دیا، بہن نے بھائی دے دیا، بچوں نے اپنے باپ کی قربانی دے دی، اور ہمارے لیے وہ ایک محض خبر بن گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2016 کے بعد وہ لوگ جو گھروں پہ نہیں رہ سکتے تھے وہ گھروں پر آئے، لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے، شہادتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی. ایک کم از کم کچھ بہتری آئی. لیکن کیا ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کی جو خلا 22 اگست کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. آگے کا کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن آج کے دن تک اب ایک طرف وہ قیادت جو بہت ایکٹیو تھی، جو جوانی میں شہید ہو جائے، جیسے الطاف بھائی ہر شہید کے گھر جاتے تھے، زخمی کے گھر جا رہے ہیں، اسپتال جا رہے ہیں، علاقوں میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ قیادت آ گئی جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے باہر، وہ کسی شہید کے گھر پہ نہیں جاتے، کسی زخمی کی عیادت کو نہیں جاتے، ڈاکوؤں کے ہاتھ لوگ مر رہے ہوں وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے بجائے جوڑنے کے مسلسل اس تحریک کو توڑ کر رکھ دیا، چونکہ ان کو چلانا ہی نہیں آتی تھی تحریک. اب میں اگین کہوں گا کہ میں ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں پرفارمنس پہ بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے قیادت اس طرف چلی گئی جہاں اس سے بدتر لیڈرشپ نہیں ہو سکتی تھی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مثال کے طور پہ اس 7-8 سال کے عرصے میں وہ جو لوگ ساتھ کھڑے تھے، جس مرجر کے لیے ہم نے رات دن کوشش کی اور وہ مرجر کروا دیا، جو لوگ ساتھ آئے ان کو جو ہے بھگا دیا گیا. یعنی وہ تمام لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خراب ہیں، یہ ان میں یہ خرابی، ان میں وہ خرابی، بھائی 22 اگست تک یہ سارے لوگ ساتھ کھڑے تھے نا. تمام تر خرابیوں کے باوجود جب ساتھ چل رہے تھے تو آج کیوں نہیں چل پا رہا یہ لوگ؟ اور اگر یہ لوگ خراب ہیں تو جو لوگ وہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ تمام کے تمام لوگ فرشتے ہیں؟ کیا جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، میں بائی نیم کسی کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے عوام میں جو صورتحال ہے، کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ تو اگر وہ لوگ ایکسیپٹیبل ہیں تو جو لوگ وہاں نہیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے گلے سے کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ یہی بات میں لندن کی قیادت کے لیے کہوں گا کہ اگر لندن کی قیادت یہ رویہ رکھتی کہ ہاں 22 اگست کو کہا گیا، لیکن 22 اگست کے بعد ہر آدمی کے پاس یہ لگژری نہیں تھی کہ وہ لندن آ جائے اپنے پورے خاندان کے ساتھ یا امریکہ چلا جائے، تو جو لوگ گراؤنڈ پہ تھے، جن کو اپنی زندگیوں، عزت، مستقبل، اپنا گھر بار سب لوٹنے کا ڈر تھا، ان کے پاس
کیا آپشن تھا اس رات؟ اس کو ریئلائز کر کے ان کو مارجن دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ سب جمع ہو کے تحریک بچا لیجئے، ہم آپ سب چلے جائیں گے، رہنے والی ذات خدا کی ہے، تو ہم سب پیرشیبل ہیں، تو ہم سب مل کے اس تحریک کو کیوں نہ بچا لیں۔ اور جن کے پاس تحریک گئی ان کا یہ فرض تھا کہ نئے چہرے لے کے، ایک تو جو لوگ ساتھ ہیں ان کو لے کے چلتے، دوسرا کام یہ کرتے کہ نئی قیادت، نئے چہروں کو، نئے خون کو لے کر آتے۔ آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو 80 کی دہائی میں شامل ہوئے، وہی سارے کے سارے چہرے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جاگیردارانہ نظام کو جو تبدیل کرنے کا ہم ڈرامہ لے کر آئے تھے، ہم اس کا ٹوٹل اپوزٹ ہیں۔ کنوینر بنے تو بنے ہی چلے آ رہے ہیں، تحریک یہاں سے زمین پر آ گئی، ان کا احتساب نہیں کر سکتے۔ بلاول جس طرح ہے، یا بھٹو ہیں، یا نواز شریف ہیں، یا ANP کی قیادت ہے، بادشاہت ہے تو ان کی چلی آ رہی ہے۔ اب بھائی آپ کا اگر احتساب کا نظام آپ نے خود نہیں بنا کے دیا تو آپ خود اسٹیپ ڈاؤن کر دیں کہ اتنی تحریک کی تباہی ہو گئی ہے، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، تحریک میں مجھے کوئی اور ذمہ داری دے دیں، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بات کہہ دیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اگر نوجوانوں کو لایا جاتا، الیکشن کام جو ہو رہا ہے اس میں دیکھیے گا یہی سارے چہرے دوبارہ آئیں گے۔ پھر اس سے ایک اور اہم بات پر آ جائے گی کہ دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ الیکشن ہوگا تو MKM پاکستان کہہ رہی ہے ہم لڑیں گے، MKM لندن کوشش کرے گی کہ وہ لڑنے کی کوشش کرے، لیکن MKM لندن کو نہ میں نے باہر کیا، نہ MKM پاکستان نے باہر کیا، نہ عوام نے باہر کیا، نہ کارکنان نے باہر کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ سب کو پتا ہے کس نے کیا۔ اب اگر MKM لندن کو لڑنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے، جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے، وہ بائیکاٹ کا اعلان کریں گے۔ اب اگر بائیکاٹ ہوتا ہے تو کون بینیفیشری ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی۔ یعنی آپ نے پوری زندگی اپنی اس شہر کو اپنی نمائندگی دینے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے، عوام نے دام در میں قدم سخ نے سپورٹ کیا، لیکن اگر مجھے لڑنے نہیں دیا جا رہا میں بائیکاٹ کروں گا، چاہے پیپلز پارٹی جیت جائے، اور میں کسی اور کو آگے آنے دوں گا چاہے میں الیکشن ہروا دوں۔ ان دو متضاد جو پالیٹکس ہیں یا طرز سیاست ہے، اس کا ٹوٹل نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے؟ جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے میں درجنوں ویڈیو لاگز میں ہمارے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن اور موجودہ نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم نے 1986-87 میں بلدیاتی الیکشن لڑ کے بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی، 88 میں ہم کامیاب ہوئے، 90 میں ہم ہوئے، 93 میں ہم ہوئے، 96 میں ہم ہوئے، 2002 میں ہوئے، 2008 میں ہوئے، 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں ہوئے، 2013 کے عام انتخابات، 2015 کے بلدیاتی انتخابات، ان تمام الیکشن میں بھرپور مینڈیٹ لے کر بھی ہم نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا؟ نہیں کیا کچھ۔ کوٹا سسٹم جیسی لعنت تو ہم ختم نہیں کرا سکے، بلکہ ہم نے 18ویں ترمیم سے صوبہ بننے کا راستہ بھی بلاک کر دیا، ہم خود اس کے ذمہ دار۔ اب اس صورتحال میں میں اور ہماری پوری کمیٹی اس بات پر متفق ہے کہ الیکشن ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ نظام گلا سڑا جو نظام ہے، یہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو ملا کر انتظامی یونٹ بنایا جائے تاکہ یہ جو سندھو دیش مافیا ہے اس سے جان چھوٹے اور کراچی کو جو کراچی کا حق ہے وہ مل سکے۔ اب یہ تو ہمارا موقف ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بائیک آؤٹ کی سیاست ہے اس کا نقصان کیسے ہوا سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو، کہ زکوٰۃ خیرات میں بھی زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں، اس سے بھی کم ووٹ لے کے پیپلز پارٹی نے جبری طور پر اپنا میئر بنا دیا۔ کراچی حیدرآباد آپ سے چھین لیا، میر پورخاص سکھر آپ سے، نواب شاہ آپ سے چھین لیا۔ MKM پاکستان کی قیادت اس کو نہیں روک سکی، بائیکاٹ والے اپنے بائیکاٹ میں کامیاب ہو گئے۔ اب اگر یہ ہوتا ہے دوبارہ، کیونکہ MKM پاکستان کو افیکٹو آرگنائزیشنل اسٹرکچر لا نہیں سکی ہے،
عوام کو موبلائز کر نہیں پا رہی ہے، نوجوان قیادت کو آگے آنے دیتے نہیں ہیں، نوجوانوں کے شاید ان کے چہرے دیکھ کے ان کو ان جو بزرگان دین ہو گئے ہیں ان سب کو ڈر لگتا ہے۔ اب یہ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے، پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہوگی کہ MKM لندن کو موبلائز کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ لڑنے دیں گے نہیں، وہ بائیک آؤٹ کا اعلان کریں گے، اور پیپلز پارٹی، سندھو دیش ٹولہ اور جماعت اسلامی مل ملا کے آپ کا مینڈیٹ چھین کے لے جائیں گی۔ وہ پہلی پوری دنیا میں چیختے پھر رہے ہیں، ہم تو فیس کر چکے ہیں کہ یہ شہر اب مہاجروں کا شہر نہیں ہے، یہ سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، اب تو یہاں پہ رورل میجورٹی ہے۔ اس آپس کی جنگ میں، اناؤ میں، جس انا کو ہمیں درس دیا گیا کہ ختم کر دیا جائے، اس کو فنا کیا جائے، بدقسمتی سے ود آل ڈیو رسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انا ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس انا کا ڈائریکٹ نقصان صرف اور صرف سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجر عوام کو پہنچ رہا ہے۔ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن الیکشن میں اگر بائیک آؤٹ ہوا تو پیپلز پارٹی یہ شہر آپ جو بچا کچا رہ گیا اس کو نوچنے، کھسوٹنے، لوٹنے، اس سب کے لیے پیپلز پارٹی تیار بیٹھی ہے۔ کیا ہماری انائیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم اس کی خاطر کروڑوں عوام کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیں؟ سب باتیں چھوڑ دیجیے، ہم نے جو وعدے اور قسمیں کی کہ ہم شہیدوں کے خون کا سودا نہیں کریں گے، کیا شہیدوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ جس مقصد کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں وہ مقصد تو بھاڑ میں ڈال دیا جائے اور ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے میں لگے رہے؟ کیا کوئی بڑے پن کا مظاہرہ کرنے پر تیار ہے یا نہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جگہ رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ بھی آپ کو نہیں آنے دیں گے لیکن آپ کی تحریک جو ہے وہ وہاں کام کر سکتی ہے، تو میں امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ امپورٹنٹ وہ ہے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اہم وہ ہے وہ شہداء کا لہو، جس کی ہم سب رکھوالے ہیں، جس کو ان شہیدوں کی روح کے آگے ہمیں جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں دے دی، ہم تو چلے گئے، آپ ذمہ دار تھے، آپ نے اس وجہ سے کہ بھئی مجھے نہیں مان رہے تو بھاڑ میں جائے، تباہ ہو جائے، میں ہی MP بنوں گا، میں ہی جو ہے رابطہ کمیٹی کا کنوینر بنوں گا، چاہے تحریک تباہ ہو جائے۔ آپ سب اپنی اناؤں کے خول سے کب باہر نکلیں گے؟ پھر ایک اور اہم بات کہ جہاں انا کی بات آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ پن پوائنٹ بھی کی جا سکتی ہیں غلطیاں، ہو سکتا ہے کہ اہم ہو سکتا ہے کہ غیر اہم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے بلکہ میں کہتا ہوں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جتنے لوگ ہیں سب سے 10 معافی کا طلبگار ہوں۔ میں پہل کرتا ہوں، اپنی انا ختم کرتا ہوں، میں اور میرے تمام ساتھی، یعنی ہمارے تمام ساتھی، وائس آف کراچی کے تمام ذمہ دار اگر سب ایک ہو جائیں تو بحیثیت کارکنان بنا کسی غرض کے کام کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باقی تمام لوگ بھی قوم کے مفاد کے لیے کام کریں، اپنی اناؤں کو فنا کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ اب ہم سب اپنی زندگیاں تقریباً گزار چکے ہیں، اگلے الیکشن میں کم از کم کوشش کی جائے کہ اگر 100% نہیں تو 80%، 70% نئے لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں، شہیدوں کے گھر والوں کو ٹکٹ دیے جائیں، سول سوسائٹی سے پڑھے لکھے لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں، ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں جنہیں کرپشن کرنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اب تک کے الیکشن کے نتائج میں صرف چند لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، ہمیں اس پورے ماحول کو بدلنا ہے۔ تو میں اس تمہید کے بعد ایک فائنل پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ اب MKM پاکستان کے سامنے میں اگین یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اگر میری کوئی بات کسی کو اب تک بری لگی ہے تو میں شروع میں بھی معافی مانگ چکا ہوں، پھر مانگ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں دل سے نکلی ہیں، یہ ایک اجمالی جائزہ ہے کہ اس کو سن کر ہم اپنے ایکشنز درست کر سکیں، کسی
آگے بڑھنے کی، کیونکہ ابھی تک تو ہم ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے اب بات آ جاتی ہے الیکشن کی، سب ایک بھی ہو جاتے ہیں، دل بھی صاف کر لیتے ہیں، کوئی حل بھی نکال لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہوا ہمارے ماضی کو بھول جائیے، ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں۔ اور گزشتہ 7-8 سال میں کوئی ایک اسٹیپ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ملک کے خلاف ہمارے لوگوں نے کیا، بلکہ جو ملک دشمنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آج سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، خصوصاً مہاجر عوام ہی ہے۔ اب جو ایک اور اہم مرحلہ وہ یہ کہ 5 سال سے ایم پاکستان اقتدار میں، پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ اور اب بعد میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ایسا آپ نے کیا کام کیا ہے؟ ایسا کون سا نظریہ آپ لے کر آئے گزشتہ چند روز میں جس کی بنیاد پر عوام آپ کو ووٹ دے دیں؟ ویژن کیا ہے؟ ہر جماعت الیکشن سے پہلے کہتی ہے کہ بھئی ہم نے، جیسے یہاں پہ ہے کہ ہم جو بجٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کریں گے، انفلیشن کو کم کریں گے، فارن پالیسی کو بہتر بنائیں گے، پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ آپ کو کس بات پہ ٹکٹ دے دیں؟ آپ نے 5 سال میں آپ نے کیا تیر چلایا جو آپ کو ہم ٹکٹ دے دیں یا آپ کو ووٹ اپنا دے دیں؟ کیا ہے آپ نے جس کی بنیاد پر آپ کو ووٹ دیا جائے؟ آپ کے پاس منشور کیا ہے؟ چلے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، اب آپ کیا کرنے جائیں گے؟ آ کے صرف اسٹیج پہ خالی کرسیوں کے سامنے آپ جو ہے یہ ظاہر کریں گے کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں ہے ایک تو لیڈر آپ، اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے ایک نہیں بار بار یہ دلائل کے ساتھ، ویڈیو لاگ کے ساتھ یہ نظریہ پیش کیا کہ جناب مردم شماری میں دھاندلی کے ذریعے سندھ کی شہری آبادی کو ابدی اقلیت یعنی پرپیچول مائنورٹی بنا دیا گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70 لاکھ افراد بازیاب کر لی، جناب آپ نے اپنے 70 بازیاب کیے، دوسری طرف لاکھوں جو ہے وہ جعلی اندراج کر کے دیہی سندھ کی آبادی کو بڑھا دیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں آپ ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سارے فیصلے کرے گا۔ اب آپ اس نظام کو کیسے تبدیل کریں گے؟ آپ مجھے فارمولہ بتائیے۔ آپ میرا ووٹ مثال کے طور پہ مانگ رہے ہیں یا میری فیملی کا ووٹ مانگ رہے ہیں، تو ایم پاکستان آپ نے اب کیا تیر چلانا ہے جو آپ کو ہم ووٹ دیں؟ صرف دلیل پہ بات کیجئے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل اس پارلیمنٹ میں جہاں آپ مائنورٹی کے اندر ہیں، جہاں آپ ایک بل پاس نہیں کرا سکتے، وہاں آپ ان مسائل کو کیسے حل کرائیں گے؟ کوٹا سسٹم آپ کیسے ختم کرائیں گے؟ آپ مجھے ثابت کیجئے۔ محصورین کو کیسے لائیں گے؟ فنڈز کیسے دلائیں گے؟ وزیر اعلیٰ انتہائی متعصب آدمی یہ جو ابھی پاور میں رہا، آپ کو کوئی فنڈ نہیں دیے، کراچی میں سینٹرل کمیوٹ سسٹم نہیں ہے، سڑکیں تباہ برباد ہیں، جو نگراں حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ ایفیکٹولی وہ بھی کنٹینیوشن ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے آ کے انتہائی مایوس کیا ہے۔ کچے کے اور پکے کے دونوں ڈاکو مل کے سندھ کو لوٹ رہے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ اس کرپشن کا جو سندھ میں، اس میں دھڑلے سے آج نگراں حکومت کے دور میں بھی ایک اندرون سندھ کا اہلکار کہہ رہا ہے مجھے براہ راست مراد علی شاہ کی سپورٹ حاصل ہے، جس کو میرا جو بگاڑنا ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اب اس ڈسپیرٹی، اس ناانصافی کو آپ کیسے ختم کرائیں گے؟ کیا یہی ہوگا کہ جوڑ توڑ سے حکومت بنے گی، 10-15 لوگ جو ہے جو کل تک کنگلے تھے، جنہوں نے بعد میں اربوں روپے بنا لیے، وہ اب خربوں بنا لیں گے؟ قوم تو جہاں کھڑی ہے اس سے بھی پیچھے چلی گئی ہے اور مزید پیچھے چلی جائے گی۔ آپ کو اگر ووٹ چاہیے اور عوام کی سپورٹ چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ سب کو ملا کے چلنا ہوگا، خود کو پیچھے جا کے نوجوان قیادت کو آگے لانا ہوگا، کیونکہ آپ کی صلاحیتیں ہم نے دیکھ لی ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ نے وہ ویژن جس طرح ہم نے دیا ہے اس سے بہتر ویژن آپ دے دیں، یا ہمارا ویژن آپ اڈاپٹ کر لیں کہ ہم شہری علاقوں کی انتظامی خود مختاری کے لیے کام کریں گے۔ تو ایٹ لیسٹ ایک وے فارورڈ ہے، ہم نے نقشہ بھی دیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی دیا ہوا ہے، اعداد و شمار بھی دیے ہوئے ہیں، دلائل ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ کوئی تو ویژن لے کر آئیں نا، کس بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ عوام ووٹ دیں، اور اگر آپ نہیں لے کر آتے تو پھر عوام کو ظاہر سی بات ہے یہ اختیار ہے کہ وہ
پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، جماعت کو ووٹ دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جس کو آپ نے آلریڈی خیمے میں جگہ دے دی ہے. اس نے زبردستی اپنے میئر لے آئے، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ صوبائی اور قومی کی جب سیٹوں پر وہ اپنے لوگ لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پھر لڑتے رہیے ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ، الزامات در الزامات کی سیاست کرتے رہے گا، لیکن تاریخ لکھے گی کہ آپ نے اپنے شہیدوں کا سودا کیا، ان کے لہو کا سودا کیا، عوام کے مینڈیٹ کا سودا کیا، آپ نے اپنی اناؤں کی خاطر قوم کو بیچ ڈالا. اب بھی وقت ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کاز کو دی ہیں. ٹھیک ہے، گزشتہ چند سالوں میں سب کے سب ڈگر سے ہٹ گئے، لیکن اب بھی اللہ نے آپ کو شاید ہی موقع دیا، زندگیاں باقی ہیں. بات تلخ ضرور لگی ہوگی آپ کو، لیکن اگین اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں، اس پیغام کو سمجھیں. خدا را ہم اب جیسے ہم نے کہا ہم آفر کر رہے ہیں، ہم بحیثیت کارکن سب کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، اور میں نہیں، ہزاروں ساتھی تیار بیٹھے ہیں. صرف وہ نیتیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وڈیرہ شاہی کس طرح جان چھوڑتی ہے اور نوجوان قیادت کو کیسے لاتی ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں قیادت اپنی انا ختم کر کے سب کو گلے کیسے لگاتی ہے. وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب دوبارہ جو کل تک ساتھ تھے وہ آج پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، یہ سب ڈویبل ہے. صرف نیتوں کی بات ہے. نیت کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی اپنے گناہوں کی جو ہے وہ ندامت کا اظہار کر کے اس سے معافی کے خاص کار ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہم سب کو مل جل کر آگے بڑھنے کا موقع دے. اگین تاریخ ہمیں تبھی معاف کرے گی، شہیدوں کے جو گھر والے ہیں وہ تبھی خوش ہوں گے جب دیکھیں گے کہ ہم نے اس مقصد کو فراموش نہیں کیا اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کل کھڑے تھے. یعنی ہماری جو نگاہیں وہ منزل کی جانب ہے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اگین کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اپنی جانب سے اور وائس آف کراچی کے تمام ساتھیوں کی جانب سے ان سے معافی کا خاص کار ہوں. میں یہ جو کچھ باتیں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، میں اس حوالے سے بڑا کھل کے کہہ چکا ہوں کہ یہ کتنے اہم معاملات ہیں. میں نے اپنی جو ریسرچ کی، جو ڈاکٹریٹ کی، اس میں بھی میں نے آرگنائزیشنل کولیپس اور آرگنائزیشنل جو اونچ نیچ ہوتی ہے اور جو چینج ہوتی ہے، میں نے اس کو تحقیق کا موضوع بنایا. اور اس پوری ریسرچ میں میں نے ایم کیو ایم کے یا ایم کیو ایم سے جو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ جو لوگ منسلک رہے ہیں، تقریباً 50 افراد کے انٹرویوز کیے میں نے. اور ایک گریف کا یعنی غم کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس میں 5 اسٹیجز آف گریف کہلاتے ہیں کہ جب کوئی کسی پر کوئی غم آتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے غم کا، دوسرا کیا ہوتا ہے، تیسرا. تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو وہ فریم ورک مجھے لگا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں پر مکمل طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور جب میں نے ریسرچ کی تو ریسرچ کے جو نتائج آئے اس نے ثابت کر دیا کہ جو میرا تجزیہ تھا وہ درست تھا. میں خود میرے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا پوسٹ ٹرامیٹک جو ایک کیفیت ہوتی ہے، میں ایک تو ایم کیو ایم کا جو کریکس ہوا اس سے ہم گزر ہی رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ جن لوگوں سے میں ملا، انہوں نے جو اپنی داستانیں سنائی، بخدا میں پوری کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ خود میرے لیے ایک بہت بڑی ریولیشن تھی جس طرح لوگوں نے اپنی محبت کا، عقیدت کا ایم کیو ایم سے اظہار کیا. ایسا ہوا کہ انٹرویو میں لوگ زاروں قطار ہو رہے تھے کہ جو کچھ ایم کیو ایم کے کولیپس ہونے سے ان پر بیتی ہے، وہ بھی رو رہے تھے اور ہم بھی رو رہے تھے. یہ اتنی سینسیٹیو ریسرچ ہو گئی کہ اس کے لیے مجھے اسپیشل پرمیشن لینا پڑی، سیٹسفائی کرنا پڑا جو ریسرچ بورڈ ہوتا ہے یا RB جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پورا ایکسٹریکٹ کر کے اس کو بنا کے پھر ساری چیزوں کو ہمیں اس کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑا انڈر سپرویژن. اس کی بہت ساری یہاں پہ لیگل ریزننگ ہے، سائیکولوجیکل ریزننگ ہے، لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو کولیپس ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے.
اور اس کو کسی نے ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی. انشاءاللہ موقع ملا تو میں اپنی ریسرچ کو پبلیکیشن کی صورت میں بھی لاؤں گا. لیکن لوگوں نے بڑی تلخ باتیں کی ہیں، لوگوں نے بڑے شکوے کی ہیں قیادت سے. ایک سے نہیں، یہ نہیں کہ صرف لندن قیادت کو مورد الزام، ہم سب کو لوگوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ بٹریل کیا. سب سے کامن ورڈ بٹریل آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. جس چیز کے لیے ہم چلے تھے وہ ہمیں ملی نہیں، ہم ایران توران میں بھٹک گئے. اور یہ بڑا کھل کے لوگوں نے بتایا، اور آپ ان کی سچائی کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کس طرح روئے ہیں لوگ. لوگوں نے بتایا کہ ہم جاتے تھے ہمارے لیے، خاص طور پہ جیسے اوورسیز کے لوگ، انہوں نے کہا ہماری تفریح ایم کے ایم کے ایونٹس ہوتے تھے، ہمارے بچے صرف وہیں جاتے تھے، وہیں سے کلچر سیکھتے تھے ان ایونٹس کے اندر. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ لندن کا ایونٹ ہے، یہ ایم کے ایم پاکستان کا ایونٹ ہے، یہ پی ایس پی کا ایونٹ ہے، یہ وائس آف کراچی کا ایونٹ ہے، یہ فلاں کا ایونٹ ہے. تقسیم در تقسیم ہو گئے. وہ گھر اپنے بکیر کے سب کا نقصان کیا. میں اگین کسی ایک فرد واحد کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا را اس صدمے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور کسی طرح کسی بھی طرح کوئی راستہ نکال کے ایک ہونے کی کوشش کیجیے. لوگوں کی توقعات کہیں نہ کہیں آج بھی ایم کیو ایم سے ہی وابستہ ہیں. جس صورت میں ایم کیو ایم موجود ہے اس سے نہیں. وہ آج بھی اسی ایم کیو ایم کا تصور لاتے ہیں ذہن میں جو ہر برے وقت میں کھڑی ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ سانحہ ہو گیا اور ایم کیو ایم کی قیادت گھر سے نہیں نکل رہی ہے، اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل رہی. وہ ایم کیو ایم جو ہر برے وقت میں ان کے ساتھ دامے درمے قدمے سکھنے کھڑی ہوتی تھی. اگر گڑ نہیں دے سکتی تو گڑ جیسی بات ضرور کرتی تھی. تو یہ بہت بڑا فیور کریں گے ہم عوام کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ، ہمدردوں کے ساتھ، اگر ہم انہیں ان کا وہ گھر ایم کیو ایم کی صورت میں، ایک متحدہ گھر کی صورت میں ان کو واپس دے سکیں. یہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کو کسی طرح ہم ان کے آگے سرخرو ہو سکیں گے اگر ہم یہ سب کر سکیں.